جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے نا وہ پہلے تھوڑا سا پچھلا لیکچر جو ہے وہ ریوائز کر لیں تاکہ مین جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کو ذرا ان کی ریویژن ہو جائے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹاپک فائل پروسیسنگ سسٹم، جس کو ہم مینول ڈیٹا بیس بھی کہتے ہیں، اور فائل پروسیسنگ سسٹم میں اور الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں نے آپ کو فرق بتایا تھا اور آپ نے اس کی اسائنمنٹس بھی کی ہیں۔ فائل پروسیسنگ سسٹم جو ہے نا وہ اولڈ سسٹم ہے، اولڈ اور فرسٹ کمپیوٹر بیسڈ میتھڈ ہے جو پہلے استعمال ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت ڈی بی ایم ایس کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ جو ہے وہ ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ 1970s کے اندر جو ہے وہ الیکٹرانک ڈیٹا بیس اور ڈی بی ایم ایس کا کانسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا، لیکن اس سے پہلے جو تھا نظام جو تھا جہاں پہ ریکارڈز مینیج ہوتے تھے اور ڈیٹا مینیج ہوتا تھا، وہ اس کو ہم فائل پروسیسنگ سسٹم کہتے ہیں۔ اور فائل پروسیسنگ سسٹم میں اور الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں نے آپ کو مین ڈفرینس بتایا تھا کہ ایسی ڈیٹا بیس جو ہے یہ جب ہم ریکارڈز کو اور ڈیٹے کو وداؤٹ ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر کے ہم مینیج کرتے ہیں، مثلا کسی ورڈ میں یا ایکسل میں یا کسی بھی اپلیکیشن پروگرام میں، تو اس کانسیپٹ کو، اس مینجمنٹ کو ہم فائل پروسیسنگ سسٹم کہتے ہیں۔ لیکن اگر انہی ریکارڈز کو، انہی ڈیٹے کو، اسی جو ہے وہ ڈیٹا بیس کو ہم جب ڈی بی ایم ایس کے تھرو جو ہے، جو اس کا جو اسپیسیفک سافٹ ویئر ہے اس کے تھرو جب ہم مینیج کرتے ہیں، تو اس میتھڈ کو ہم الیکٹرانک ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ اور آبویسلی الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں کا جو نظام ہے وہ بڑا ایفیشینٹ ہے، اور جو ہے نا اس میں اسپیڈ بھی زیادہ ہے اور ایکوریسی بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم آگے اس کے ڈیٹا بیس کے، الیکٹرانک ڈیٹا بیس کے بینیفٹس بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ فائل پروسیسنگ سسٹم جو اولڈ میتھڈ ہے اس میں کیا اس کے ڈرا بیکس کیا ہے، جس کی وجہ سے آج کل کا جو نظام ہے وہ سارا الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں مرج ہو گیا، یعنی کنورٹ ہو گیا۔ تو اس میں ہم نے کچھ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز پڑھے تھے فائل پروسیسنگ سسٹم کے۔ سب سے پہلے ڈرا بیک ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹا ریڈنڈنسی یعنی انکنسسٹنسی، کہ فائل پروسیسنگ سسٹم میں ایک ہی ریکارڈ ہمیں کئی جگہ پہ رکھنا پڑتا ہے، اور اس ملٹیپل ریکارڈ کو، یعنی ایک ریکارڈ کو ملٹیپل لوکیشن پر رکھنے کو ہم ڈپلیکیشن یا ڈیٹا ریڈنڈنسی کہتے ہیں۔ مثلا اس کی میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ مثلا ایک کالج کے اندر جو ہے وہ 3 سیکشنز ہیں، 3 ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک اکاؤنٹس کا، ایک ایگزامینیشن کا، ایک سپورٹس کا۔ تو جب فائل پروسیسنگ سسٹم تھا تو ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنا علیحدہ سے جو ہے نا وہ اپنے الگ طریقے سے اپنے اپلیکیشن پروگرام میں اندر، اپلیکیشن سافٹ ویئر کے اندر جو ہے نا انہوں نے اپنا ریکارڈ جو ہے وہ مینیج کیا ہوتا تھا۔ کسی نے ورڈ میں، کسی میں ایکسل میں، یا کسی اور نے، کسی ڈپارٹمنٹ نے، اور ان کے درمیان میں کوئی بھی لنک یا جو ہے وہ ریلیشن شپ نہیں ہے۔ تو تینوں ہوگا کیا کہ اس کی وجہ سے ڈیٹا ریڈنڈنسی جو ہے نا وہ کریٹ ہوگی۔ وہ کس طرح سے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نیا آتا ہے تو اس کو اپنا ڈیٹا، اپنا ریکارڈ جو ہے وہ سپورٹس میں بھی انٹر کروانا پڑے گا علیحدہ سے، اس کو اکاؤنٹس میں بھی انٹر کروانا پڑے گا، اور اس کو ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی انٹر کروانا پڑے گا، کیونکہ ان ڈپارٹمنٹس کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ہم ڈیٹا ریڈنڈنسی کہتے ہیں، اور ڈیٹا ریڈنڈنسی کی وجہ سے ایک ہی ریکارڈ جو اسٹوڈنٹ کا جو 3 جگہوں پہ ہے، اس کی وجہ سے ڈیٹے میں انکنسسٹنسی کریٹ ہو سکتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ، میں نے اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کا ایڈریس چینج ہو جاتا ہے تو 2 جگہوں پہ وہ اپنا ایڈریس چینج کروا دیتا ہے، لیکن تیسری جگہ پہ کسی وجہ سے اس کا ایڈریس چینج نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے، اور وہ اس کے ذہن میں سے نکل جاتا ہے بعد میں، تو وہ جو ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ بڑا اہم ڈپارٹمنٹ ہے، جو بھی امپورٹنٹ انفارمیشن جو کالج کی طرف سے جو ہے نا وہ ڈسپیچ ہوں گی، تو وہ رانگ ایڈریس پہ جائیں گی، اور وہ اس کا کیریئر جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ کمپلیکیشنز جو ہیں وہ اس فائل پروسیسنگ سسٹم میں آ سکتی ہیں۔
لیکن ڈیٹا الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں سارے کے سارے ریکارڈ، سارے کا سارا ڈیٹا اور پوری ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایک ہی مین سینٹرل کمپیوٹر یعنی سرور کے اندر ہوتی ہے اور ایک جگہ پہ ہوتی ہے. ڈیٹا اگر انٹر ہوتا ہے تو ایک جگہ پہ ہی ہوتا ہے، اگر اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے تو ایک جگہ پہ ہوتی ہے. لہٰذا اس کی وجہ سے اس میں الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں انکنسسٹنسی یا ڈیٹا ریڈنڈنسی کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوتی. نیکسٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا جو ہے وہ سیکنڈ ہم نے ڈرا بیک ڈسکس کیا تھا ڈیٹا آئسولیشن، کہ فائل پروسیسنگ سسٹم میں جو فائلز ہوتی ہیں ان کے درمیان میں یا یہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے درمیان میں کوئی بھی لنک نہیں ہے. ٹھیک ہے، لنک ہو تو سکتا ہے لیکن ملٹیپل ڈپارٹمنٹس میں سے اگر یعنی ہم نے کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو کچھ ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ سے لینی ہے، کوئی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے لینی ہے، تو ان کے درمیان میں فائل پروسیسنگ سسٹم میں کوئی لنک نہیں ہوتا. لنک بنانے کے لیے ہمیں ایک بڑا کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیزائن کرنا پڑتا ہے جو ان انفارمیشن کو لنک کرے. تو لہٰذا وہ لنک نہیں ہوتا، تو علیحدہ علیحدہ سے ہمیں جو ہے نا وہ انفارمیشن جو ہے وہ ایکسیس کرنی جو ہے نا وہ ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے ملٹیپل فائل میں سے. تو یہ دوسرا ڈرا بیک ہے کہ ڈیٹا یعنی ان فائلز کے درمیان میں، ان ڈپارٹمنٹس کے درمیان میں چونکہ کوئی بھی لنک نہیں ہے، اور اگر ہم نے ان ملٹیپل فائل میں سے ملٹیپل ڈپارٹمنٹ میں سے اگر ہم نے کوئی انفارمیشن ایکسیس کرنی ہے تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسیس ڈفرنٹ انفارمیشن فرام ملٹیپل فائلس. اگر ہم ان کو لنک کرنا چاہتے ہیں تو ایک بڑا کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس پروگرام جو ہے وہ اس کے لیے ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. تیسرا ڈرا بیک ہم نے ڈسکس کیا تھا انٹیگریٹی پرابلمس. انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جو ہم ڈیٹا بیس پہ ہم جو ریسٹرکشنز لگاتے ہیں، جو اس پہ کنسٹرینٹس لگاتے ہیں، مختلف کنڈیشنز لگاتے ہیں، اس کو ہم جو ہے نا وہ انٹیگریٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انٹیگریٹی کا مطلب ہوتا ہے ریلائبلٹی اور ایکوریسی. اور میں نے آپ کو یہ لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جتنے رولز ریگولیشنز جتنی ریسٹرکشنز جو ہیں ہم ڈیٹا بیس پہ لگاتے ہیں اتنا اس میں ڈیٹا میں ایکوریسی اور ریلائبلٹی جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. جسٹ لائک اگر کالج کے اندر رولز ہیں ریگولیشنز ہیں تو اتنا اس میں ڈسپلن ہوگا، لیکن اگر ہم اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک آرگنائزیشن جو ہے، ایک ادارہ جو ہے وہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ڈسپلن نہیں رہے گا. اس طرح سے ڈیٹا بیس میں بھی ہم جتنی ریسٹرکشنز لگائیں گے، جتنے اس پہ کنسٹرینٹس لگائیں گے، تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ اس میں ریلائبلٹی، اس کی ایکوریسی جو ہے وہ امپروو ہوگی. لیکن اگر ہم اس پہ مختلف قسم کے کنسٹرینٹس نہیں لگاتے، ریسٹرکشنز نہیں لگاتے، جس طرح سے میں نے آپ کی اس کو ایگزامپل اس کی بتائی تھی آپ کو کہ مثلا رول نمبر کے حوالے سے ہم ایک کنسٹرینٹ لگاتے ہیں کہ جی رول نمبر جو ہے مثلا ایک کلاس کے اندر ہمارے جس طرح سمیسٹر سسٹم کے اندر جو ہے بی ایس کے جو سمیسٹر سسٹم میں ہم 50 اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، 50 سے زیادہ ہم انرول نہیں کر سکتے، یعنی 51 اسٹوڈنٹ کی جو ہے اگر ہم رجسٹریشن کرتے ہیں تو وہ سافٹ ویئر ایکسیپٹ نہیں کرتا. یونیورسٹی کا جو سافٹ ویئر ہے اس میں اس کی وہاں پہ ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہے کہ آپ ایک سمیسٹر کے اندر جو ہے وہ میکسیمم 50 اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ انرول کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی کالج غلطی سے تو 51 اسٹوڈنٹ اگر انٹر کر بھی دیتا ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز جو ہے نا اس کو ہم کنسٹرینٹ کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن فائل پروسیسنگ سسٹم میں اس مختلف قسم کے کنسٹرینٹس کو، مختلف قسم کی ریسٹرکشنز کو، رولز اینڈ ریگولیشنز کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو دی الیکٹرانک ڈیٹا بیس. یہ ہم نے جو ہے نا وہ 3 اس کے ڈرا بیکس ہم نے ڈسکس کیے تھے. چوتھا جو اس کا ڈرا بیک ہے وہ ہے پروگرام ڈیٹا ڈپینڈنسی. دیکھیں اس پروگرام ڈیٹا ڈپینڈنسی کو ڈسکس کرنے سے پہلے جو ہے وہ ایک اس انوائرمنٹ کو تھوڑا سا سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں اس میں یہ جو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عام طور پہ جب ڈیٹا ہم انٹر کرتے ہیں پروفیشنل لائف کے اندر، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ٹیبل میں ڈائریکٹ انٹر کر دیں. جس طرح نادرا والے ہیں، شناختی کارڈ آفس والے ہیں، وہ ڈائریکٹ مثلا سٹیزنز کا ٹیبل ہے اس میں ڈائریکٹ انٹر کر دیں ڈیٹا جو ہے.
ایک تو طریقہ یہ بھی ہے، لیکن یہ پروفیشنل وے نہیں ہے. پروفیشنل طریقہ یہ ہے کہ جس ٹیبل میں ہم نے انٹری کرنی ہے تو اسی ٹیبل سے ریلیٹڈ اس کے فیلڈز کا ہم اس کا ایک فارم بنا لیں. ٹھیک ہے، اس فارم کو ہم یوزر انٹرفیس کہیں گے. یوزر انٹرفیس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ ایسا انٹرفیس یا انوائرمنٹ جس کے ذریعے یوزر انٹریکٹ کرتا ہے. یعنی آپ اگر شناختی کارڈ بنانے کے لیے جائیں اور اس آفس میں اندر جائیں تو آپ کبھی بھی ٹیبل آپ کے سامنے نظر نہیں آئے گا، ہمیشہ فارم ہوگا. کیونکہ فارم ایک ایسا انٹرفیس ہے جس کے ذریعے پروفیشنلی ڈیٹا انٹر کیا جاتا ہے. اس کو ہم فرنٹ اینڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو فارم ہے یہ اس کو ہم فرنٹ اینڈ کہتے ہیں. اور یہ مثلا ہم نے رول نمبر، نیم اور ایڈریس میں ہم نے انٹری کرنی ہے تو یہ ٹیبل ہے. یہ جو یہ انوائرمنٹ ہے جس میں سٹوریج ہو رہی ہے اس کو ہم بیک اینڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فرنٹ اینڈ وہ انٹرفیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنا ڈیٹا انٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بیک اینڈ وہ انٹرفیس اور انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں سٹوریج ہوتی ہے جا کے. تو فرنٹ اینڈ سے انٹری بیک اینڈ میں جاتی ہے اور وہ ویلیوز یعنی جو ہم نے فیلڈز بیک اینڈ پہ رکھے ہوتے ہیں، جو ٹیبلز بنائے ہوتے ہیں، اسی ٹیبل کا ہم انٹرفیس ڈیزائن کر لیتے ہیں. جس طرح رول نمبر، نیم، ایڈریس ہے تو ہم رول نمبر اور نیم وغیرہ اس کا یہ انٹرفیس ڈیزائن کر لیں. یہ جو انٹرفیس ہے جس کو ہم فرنٹ اینڈ کہتے ہیں، یہ جو رول نمبر ہے یہ ہیڈنگز کے لیے یوز ہو رہا ہے، اس کو ہم لیبلز کہتے ہیں. اور یہ جو لیبلز کہتے ہیں اور جس کے اندر ہم انٹری کرتے ہیں، یہ جو باکس آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم ٹیکسٹ باکس کہتے ہیں. اسی طرح نیم جو ہے وہ لیبل ہے اور آگے یہ جو باکس ہے یہ ٹیکسٹ باکس ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے نا یہ جو ہے مختلف ایکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے یہ جو ہے نا وہ بٹنز ہیں. بٹنز جو ہیں یہ مثلا ایک اوکے کا ہے، کینسل کا ہے. ایک بٹن جو ہے وہ مختلف ایکشنز کو پرفارم کرتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے. تو اس طرح سے کوئی بھی فرنٹ اینڈ جو ہے یہ تین چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے، ایک لیبل، ایک ٹیکسٹ باکس اور بٹن. ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروفیشنلی جب ہم ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو ڈائریکٹ ٹیبل میں انٹر نہیں کرتے بلکہ تھرو فارم انٹر کرتے ہیں. تو فارم جو ہے اس کو ہم یوزر انٹرفیس بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم فرنٹ اینڈ بھی کہتے ہیں. لیکن جس میں آپ کی جو ڈیٹا ہم انٹر کرتے ہیں فرنٹ اینڈ پہ، جو وہ بیک پہ جا کے ٹیبل میں وہ سٹور ہوتا ہے، اس کو یہ جو بیک ٹیبل ہے اس کو ہم بیک اینڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بیک اینڈ وہ انوائرمنٹ ہے جس میں آپ کی سٹوریج ہو رہی ہے. تو فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کا لنک ہوتا ہے اور لنک کروانے کے لیے خاص قسم کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جن کو ہم لنکنگ پروگرامز کہتے ہیں. کیونکہ جب تک یہ لنک نہیں ہوگا تو فرنٹ اینڈ سے بیک اینڈ میں ویلیوز جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گی. تو یہ لنک کرنے والے جو پروگرامز ہیں یہ خاص قسم کے سافٹ ویئرز کو ہم لنکنگ پروگرامز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بعد یہ چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرنٹ انٹرفیس ہے، یہ جو فرنٹ انوائرمنٹ ہے جس کو ہم فرنٹ اینڈ یا یوزر انٹرفیس کہتے ہیں، یہ چیز یہ اگر ہم صرف اس انٹرفیس کی بات کریں، اس فارم کی بات کریں تو اس کو ہم تو یوزر انٹرفیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس انٹرفیس کے ساتھ یہ لنکنگ پروگرامز کو بھی شامل کر دیں، اتنا حصہ یعنی یہ جو اتنا حصہ ہے یعنی فرنٹ اینڈ پلس لنکنگ پروگرام، تو اس پورے حصے کو، پورے پورشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایپلیکیشن پروگرام. ٹھیک ہے، ایپلیکیشن یہ پروگرام جو پورا ہوتا ہے جس میں لنکنگ پروگرامز بھی ہیں اور اس میں فرنٹ اینڈ بھی ہے، اس کو ہم ایپلیکیشن پروگرام کہتے ہیں. اور ایپلیکیشن پروگرام یا تو ڈیولپر 2000 میں یا پاور بلڈر، یہ مختلف قسم کی ایپلیکیشنز ہیں، مختلف قسم کے سافٹ ویئرز ہیں جس کے اندر یہ ایپلیکیشن پروگرامز ڈیزائن ہوتے ہیں. یعنی یہاں پہ جو چیز میں آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یوزر انٹرفیس میں اور ایپلیکیشن پروگرام میں فرق ہے. یوزر انٹرفیس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ شارٹ کوسچن میں بھی کوسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یوزر انٹرفیس کیا ہے اور ایپلیکیشن پروگرام کیا ہے. یوزر انٹرفیس اگر ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے تو وہ اس میں صرف یہ فرنٹ انٹرفیس ہے، فرنٹ انوائرمنٹ ہے، جو فرنٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ انٹری کر رہے ہیں، اس میں لنکنگ پروگرامز شامل نہیں ہیں. لیکن اگر ہم ایپلیکیشن پروگرام کی بات کرتے ہیں تو اس میں یوزر انٹرفیس پلس ایپلیکیشن یعنی پلس جو ہے نا لنکنگ پروگرامز بھی، یعنی دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہ ایپلیکیشن پروگرام کے برابر ہے. اور ایپلیکیشن مثلا ایپلیکیشن پروگرام از ایکول ٹو
यूज़र इंटरफेस प्लस लिंकिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। और ये जो पूरे एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें लिंकिंग प्रोग्राम्स भी आते हैं, जिसमें यूज़र इंटरफेस भी आते हैं, ये डेवलपर 2000 पावर बिल्डर में आते हैं, और जो आपका बैक एंड है, ये जो बैक स्टोरेज है, ये MS एक्सेस और ओरेकल में इस्तेमाल होता है, यानी डिज़ाइन किया जाता है। अब बात उसी टॉपिक पे करते हैं। ये आपको समझ आ गया कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है। बात हो रही थी प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी की। प्रोग्राम इसमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये ड्रॉबैक ये है इसका कि अगर हम बैक एंड में किसी किस्म की भी कोई तब्दीली करते हैं, मसलन किसी फील्ड को चेंज करते हैं, या उसकी किसी डाटा टाइप को चेंज करते हैं, या उसकी किसी फॉर्मेट को चेंज करते हैं, ठीक है, मसलन उसकी किसी लेंथ को हम चेंज करते हैं, यानी किसी भी हवाले से अगर हम बैक एंड में कोई तब्दीली करते हैं, तो हमें फ्रंट इंटरफेस, ये पूरी एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसमें लिंकिंग और ये सारा कुछ शामिल है, ये भी हमें पूरा नए सिरे से डिज़ाइन करना पड़ जाता है, क्योंकि ये बैक एंड जो है वो टोटली डिपेंड करता है फ्रंट एंड पे, ठीक है। यानी इसको हम कहते हैं प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि आपका जो बैक एंड एनवायरनमेंट है वो फ्रंट पूरी एप्लीकेशन प्रोग्राम पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप बैक एंड में किसी किस्म की भी चेंजेस करते हैं, कोई तब्दीली करते हैं, कोई फॉर्मेट के हवाले से, कोई लेंथ के हवाले से, किसी किस्म में, तो वो आपको ये भी एप्लीकेशन प्रोग्राम भी नए सिरे से आपको डिज़ाइन करना पड़ जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती थी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कि आपका जो बैक एनवायरनमेंट है वो टोटली डिपेंडेंट ऑन जो है ना एप्लीकेशन प्रोग्राम। इस चीज़ को हम कहते हैं डाटा डिपेंडेंसी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस है ना, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें ये होता है कि अगर आप बैक एंड पे कोई भी चेंज करते हैं तो आपको फ्रंट एंड में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, या आपकी मर्ज़ी है वो आप चेंज करें या ना करें। इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोग्राम इंडिपेंडेंसी, ठीक है। तो डाटा, इसको हम कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंसी। तो दो चीज़ें हैं, एक डाटा डिपेंडेंसी और एक है डाटा इंडिपेंडेंसी। डाटा, ये जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है इसका ड्रॉबैक है कि डाटा डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि आपका जो बैक एनवायरनमेंट है वो टोटली डिपेंड कर रहा है फ्रंट एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर। अगर आप किसी किस्म की भी कोई आप तब्दीली करते हैं बैक एंड पे, तो आपको ये पूरा एनवायरनमेंट, पूरा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो नए सिरे से डिज़ाइन करना पड़ जाता है। इस चीज़ को हम डाटा डिपेंडेंसी कहते हैं, और ये एक बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो लिहाजा ये भी एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट जो इसका ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो इसका ड्रॉबैक है वो है डाटा एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी क्या होती है कि जो है ना, इससे पहले कि हम एटॉमिसिटी प्रॉब्लम में क्या है कि एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि आप जो भी स्टेप्स किसी काम को करने के लिए जो भी आप स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो तमाम स्टेप्स जब परफॉर्म हो जाएं, तो इस चीज़ को हम, वो तमाम स्टेप्स परफॉर्म हो जाएं, कंप्लीट हो जाए, तो इस चीज़ को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये नहीं है कि मसलन आप आधा काम करें तो आधा काम छोड़ दें, तो इस चीज़ को हम ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो ये ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन जो है ना वो बता रहा है कि एन ऑपरेशन ऑन डाटा मे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। किसी भी ऑपरेशन पे जो मुख्तलिफ स्टेप्स आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के जो तमाम स्टेप्स हैं उनका मजमूआ जो है वो क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शन। यानी यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन क्या है कि अगर एक काम को करने के 3 स्टेप्स हैं और आप तीनों स्टेप्स परफॉर्म कर लेते हैं, तो ये दिस इज़ ए ट्रांजैक्शन। अगर आप एक कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 3 स्टेप्स हैं, आप 2 परफॉर्म कर लेते हैं, 1 परफॉर्म नहीं करते, तो इसको हम ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। मसलन फॉर एग्जांपल, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ। हमारे पास 2 जो है ना वो आप कह लें कि कॉलम्स हैं, एक कॉलम ए है और एक कॉलम बी है, ठीक है। जिस तरह से इस बुक में आप इसको देखें, पेज नंबर 5 पे भी देख सकते हैं
کہ اس میں اس نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس ایک کالم اے ہے اور ایک کالم بی ہے. اے کالم میں ان اسٹوڈنٹس کی ڈیٹیلز ہیں جنہوں نے کالج کی فیس پے کر دی ہے, اور بی جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کی جو ڈیٹیلز ہے جنہوں نے کالج کی فیس پے نہیں کی. یعنی دو کالم کالج والوں نے بنائے ہوئے ہیں, ایک کالم اے اور ایک کالم بی. اے میں ان کی ڈیٹیلز ہے جنہوں نے کالج کی فیس پے کر دی ہوئی ہے, اور بی میں ان کی ڈیٹیلز ہے جنہوں نے کالج کی فیس پے نہیں کی. اب بی والے کالم میں سے ایک اسٹوڈنٹ فیس پے کر دیتا ہے تو اب ہوگا کیا کہ بی سے اس کا نام ڈیلیٹ ہوگا اور اے میں ایڈ ہوگا. اب ایک بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ بی سے اس بندے کا نام ڈیلیٹ کر دیتا ہے لیکن اے میں ایڈ نہیں کرتا, تو اس کو ہم ٹرانزیکشن نہیں کہیں گے. ٹرانزیکشن کیا ہوگی کہ بی میں سے اس کو ڈیلیٹ ہوگا نام اس کا, اور اے میں اس کا نام ایڈ ہوگا. یہ دونوں سٹیپس پرفارم ہوں گے تو دس ول بی دا ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے نا. تو فائل پروسیسنگ سسٹم میں یہ پاسبلٹی ہے کہ کیونکہ اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ آپ آدھا کام کرتے ہیں اور آدھا کام نہیں کرتے, اس میں درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں کسی ٹرانزیکشن کو, تو وہ فائل پروسیسنگ سسٹم آپ کو یہ میسج کنوے کر دے یا آپ کو وارن کر دے کہ بھئی آپ کی جو ٹرانزیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. لیکن الیکٹرانک ڈیٹا بیس جو ہے وہ اس چیز کو آپ کو الاؤ نہیں کرتا. وہ یا تو آپ بالکل وہ سٹیپس پرفارم نہ کریں, یا اگر کرنا ہے تو وہ ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کریں. تو اس ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ نہ کرنے کی وجہ سے, یعنی یہ اس تمام سٹیپس کو پرفارم نہ کرنے کی وجہ سے جو پرابلم کریٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اٹامسٹی پرابلم. تو اٹامسٹی پرابلم جو ہے یہ فائل پروسیسنگ سسٹم میں ہی کریٹ ہوتی ہے. الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں یہ پرابلم ایگزسٹ نہیں کرتی, کیونکہ وہ آپ کو اگر آپ ہاف ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ نہیں کرتے الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں تو آپ کو فوراً وہ آپ کو میسج الرٹ میسج جو ہے آپ کو بتا دیتا ہے کہ بھئی ابھی آپ کا جو ہے وہ کام ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. لیکن فائل پروسیسنگ سسٹم میں ایسی کوئی کنڈیشن یا ایسا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ جو آپ کو انفارم کر دے. تو لہٰذا اٹامسٹی پرابلم جو ہے وہ وہاں پہ کریٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو ٹرانزیکشن جو ہے نا, لیکن الیکٹرانک ڈیٹا بیس آپ کو کمپلیٹ ٹرانزیکشن کی آپ کو ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کریں, یا بالکل نہ کریں یا اس کو کمپلیٹ کریں. تو لہٰذا اٹامسٹی پرابلم جو ہے یہ فائل پروسیسنگ سسٹم میں جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں یہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ سیکیورٹی پرابلمز ہیں. سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مختلف قسم کے پاس ورڈز, مختلف قسم کی سیکیورٹیز جو ہے وہ آپ فائل پروسیسنگ سسٹم پہ آپ اتنی اسٹرانگ قسم کی سیکیورٹیز جو ہے وہ آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اتنی اسٹرانگ قسم کی سیکیورٹیز, بہت ساری اسٹرانگ قسم کی سیکیورٹیز ہیں, مختلف لیولز کی سیکیورٹیز ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ آپ فائل پروسیسنگ سسٹم میں آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. صرف الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں جو ہے نا وہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو سیکیورٹی کے حوالے سے پرابلمز جو ہیں وہ فائل پروسیسنگ سسٹم میں اویلیبل آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. مثلا مختلف قسم کی سیکیورٹیز ہیں جس کو ہم یوزر لیول سیکیورٹیز یا یوزر رائٹس کہتے ہیں. تو اس میں پوری تفصیل ہے کہ یہ یوزر رائٹس یا مختلف قسم کی سیکیورٹی لیولز کیا ہیں. تو اس کو آپ ابھی اتنا جو ہے وہ آپ ریوائز کر لیں, تو پھر اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو نیکسٹ جو ہے وہ اس کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے, کیونکہ یہ اس میں بھی تفصیل ہے. وہ اس کو جب تک وہ آپ کو کلیئر نہیں ہوگی وہ آگے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ یوزر رائٹس کیا ہیں یا مختلف لیولز کی سیکیورٹیز کیا ہیں. تو ابھی تک ہم نے جو ہے نا وہ یہاں پہ اٹامسٹی پرابلمز تک ہم ڈسکس کیا ہے. یہ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے فائل پروسیسنگ سسٹم کے ڈرا بیکس جو ہے. تو آپ نے جو ہے نا وہ ان کو اچھی طرح اٹامسٹی پرابلمز تک اس کو ریوائز کر لینا ہے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے.